بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں سورہ جن کے نام سے پوری ایک صورت ہے اور جنات کے وجود کا انکار گویا قرآن پاک کی آیات کا انکار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جنات کی تخلیق کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا يَعْبُدُونِ۔ ترجمہ: اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا جن کو اس سے پہلے بنایا بے دھوئیں کی آگ سے۔ لغت میں جن چھپے ہوئے، ڈھانپے ہوئے اور خفی کو کہتے ہیں۔ ان کو اس لیے جن کہتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کی نگاہوں سے چھپا ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ فرشتوں کو بھی جن کہا کرتے تھے کیونکہ وہ ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کی مختلف شکلوں کے بارے میں فرمایا۔ ان کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی، ان کے پر ہیں اور وہ ہوا میں اڑ سکتے ہیں۔ دوسری، سانپ اور کتے۔ تیسری، جو سفر اور قیام کریں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جنات کے وفود کا آنا، قرآن کی صورت بھول جانے پر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اپنی خوراک کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں سوال کرنا وغیرہ ایسی بے شمار احادیث ہیں جن سے جنات کا وجود روز روشن کی طرح واضح ہوتا ہے۔ جب اللہ پاک چاہے تو ان کی موجودگی کا احساس بھی ہوتا ہے، جیسا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جنات کو قرآن مجید پڑھ کر سناؤں، تم میں سے کون میرے ساتھ آئے گا؟ تو صحابہ کرام نے اپنے سر جھکا لیے۔ دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہو لیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی دوسرا نہ تھا۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی ایک وادی شعب المحجون میں داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے ایک دائرہ کھینچا اور مجھے اس میں بیٹھنے کا حکم دیا اور تاکید فرمائی کہ میرے واپس آنے تک یہاں سے باہر نہ نکلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر تلاوت فرمانے لگے۔ میں نے گدھ کی مثل اڑتے ہوئے پرندوں کے پروں کی پھڑ پڑاہٹ سنی۔ میں نے شدید شور بھی سنا، حتیٰ کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اندیشہ ہوا۔ پھر بہت سی کالی چیزیں میرے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان حائل ہو گئیں، حتیٰ کہ مجھے آپ کی آواز مبارک سنائی نہ دیتی تھی۔ پھر وہ سب بادل کی طرح چھٹنا شروع ہوئیں یہاں تک کہ غائب ہو گئیں۔ اسی دوران فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فارغ ہو کر میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے استفسار کیا، کیا سو گئے تھے؟ میں نے عرض کی اللہ پاک کی قسم نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ لوگوں کو مدد کے لیے بلاؤں، یہاں تک کہ میں نے سنا کہ آپ جنات کو عصا مبارک سے مارتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے بیٹھ جاؤ۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم یہاں سے باہر نکل جاتے تو تمہاری خیر نہ تھی، ان میں سے کوئی تمہیں پکڑ لیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے کچھ دیکھا؟ میں نے عرض کی جی ہاں، میں نے کالے رنگ کے کچھ آدمی دیکھے جن پر سفید کپڑے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ نصیبین کے جنات تھے۔ میں نے عرض کی میں نے شدید قسم کا شور بھی سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اپنے درمیان ایک مقتول کے فیصلے میں جلدی کر رہے تھے، انہوں نے مجھ سے فیصلے کے لیے کہا تو میں نے ان کے درمیان حق فیصلہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں کہ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ایک ہمزاد جنوں شیطان میں سے اور ایک ہمزاد فرشتوں میں سے مقرر نہ کیا گیا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے مجھ کو اس جن موکل سے مقابلہ کرنے میں مدد دے رکھی ہے، اس لیے میں اس کے مکر و فریب اور اس کی گمراہی سے محفوظ رہتا ہوں، بلکہ یہاں تک کہ وہ مجھے بھی بھلائی کا مشورہ ہی دیتا ہے۔ مولوی نذیر احمد ایک گاؤں کا ایک عجیب واقعہ پیش کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک گاؤں پہنچا۔ اس گاؤں کے لوگ بہت کم پڑھے لکھے تھے۔ حاجی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار علم سے نوازا ہوا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے حاجی صاحب کو امام مسجد مقرر کیا ہوا تھا۔
نماز کے نمازی حاجی صاحب کے پاس بیٹھ کر دین کی باتیں سنتے تھے۔ وہ گاؤں کے بچوں اور بڑوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے اور ساتھ ساتھ دین کے بارے میں آگاہ کرتے تھے۔ گاؤں میں ایک بہت بڑا اور کافی پرانا درخت تھا۔ گاؤں کے لوگ اپنی بھینس بکریاں چراتے ہوئے اس درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور حاجی صاحب کے پاس بھی بکریاں تھیں۔ وہ ان کو چراتے ہوئے درخت کے نیچے بیٹھ کر دین کی باتیں کرتے تھے۔ وہ ایک بڑے نیک اور خدا ترس انسان تھے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارتے تھے۔ جب بھی کوئی مر جاتا تو حاجی صاحب کو جنازہ پڑھانے کے لیے لے جایا جاتا تھا۔ آس پاس کے گاؤں والے بھی ان کو لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ سردی کا موسم تھا کہ حاجی صاحب عشاء کی نماز ادا کر کے ابھی گھر میں داخل ہوئے تھے کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ حاجی صاحب نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ 3 بڑے بزرگ کھڑے ہیں۔ ان بزرگوں میں سے ایک شخص نے پوچھا، حاجی صاحب کا گھر یہی ہے؟ حاجی صاحب نے جواب دیا، جی ہاں۔ انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب، ہمارے ایک بھائی کا وصال ہو گیا ہے، آپ آ کر اس کا نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ جنازہ بالکل تیار ہے، ہم نے نہلا کر میت کو کفن بھی پہنا دیا ہے۔ حاجی صاحب نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ کیا مرنے والا مجھے جانتا ہے یا مجھ سے مل چکا ہے؟ اس میں سے ایک شخص کہنے لگا، حاجی صاحب، میرا فوت ہونے والا بھائی آپ سے دین کی باتیں سیکھا کرتا تھا۔ حاجی صاحب کو ان کی باتیں کرنے کا انداز کچھ عجیب سا لگا۔ ان میں سے ایک شخص حاجی صاحب سے مسلسل بات کر رہا تھا اور دوسرے چپ کھڑے تھے۔ حاجی صاحب نے کہا، ذرا ٹھہر جاؤ، میں کپڑے تبدیل کر آتا ہوں، پھر چلتے ہیں۔ وہ شخص آگے اور حاجی صاحب ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ وہ چلتے چلتے گاؤں سے کافی دور چلے گئے۔ وہ کافی تیز چل رہے تھے کہ حاجی صاحب کو ان کے ساتھ چلنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہ گاؤں سے کافی دور جا چکے تھے۔ حاجی صاحب نے کہا، کیا تم کو گاؤں کے راستوں کا ٹھیک طریقے سے پتہ ہے؟ آپ جس جگہ جا رہے ہیں یہاں تو سارا علاقہ سنسان ہے، یہاں ایک سنسان گھاٹی ہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے بندے، ڈرو مت، ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں۔ حاجی صاحب کے ذہن میں یہ بات چل رہی تھی کہ یہ لوگ میرے پرانے گھر کو کیسے جانتے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی بولا، حاجی صاحب، میرے بھائی کی تمنا تھی کہ میرا نماز جنازہ حاجی صاحب پڑھائیں۔ ہم مسلمان جنات ہیں، ہم آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ان کی زبان سے یہ الفاظ سن کر حاجی صاحب ڈر گئے اور ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ جب میت کے پاس پہنچے تو وہاں کافی سفید داڑھیوں والے انسان کھڑے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ وہ قد اور جسامت کے لحاظ سے بہت بڑے بڑے تھے۔ جب حاجی صاحب نے نماز جنازہ پڑھایا تو ان میں سے ایک جن حاجی صاحب کے بالکل پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے بھائی کی خواہش کو پورا کر دیا۔ انہوں نے حاجی صاحب کو چند سکے دیے، جن میں سے حاجی صاحب نے بس ایک سکہ رکھا اور جانے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے حاجی صاحب کو کہا کہ ہم نے کسی ضروری کام سے کافی دور جانا ہے۔ حاجی صاحب نے ان کو جانے کی اجازت دی اور اپنے گھر جانے لگے تو پیچھے سے کسی نے شکریہ ادا کرا، اور یہ آواز سن کر جب حاجی صاحب نے پیچھے دیکھا تو ان کو کوئی بھی نظر نہ آیا۔ یہ منظر دیکھ کر حاجی صاحب کے ہوش گنوا بیٹھے۔ کسی نے اس کو اٹھا کر گھر پہنچا دیا۔ جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں پایا۔ جب حاجی صاحب کو سکے کی یاد آئی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ہیرا بن چکا تھا۔